بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة العربية عربی زبان انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے ہم آج سے بیسک گرامر کا کورس شروع کر رہے ہیں. تو تمہیداً کچھ چیزیں ہم بولیں گے جن کی وجہ سے یا جن کو لے کر کے ہم آخر درس تک چلیں انشاءاللہ تعالی. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس کو ہم سمجھیں، جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کو. پہلی چیز لغتن. لغتن عربی میں لینگویج کو کہتے ہیں. لینگویج زبان لغتن. اور جو آپ اس کے سامنے الف لام یہ دیکھ رہے ہیں اللغہ، دا کے معنی میں ال استعمال ہوتا ہے. دا لینگویج اللغہ العربیہ دا عربک. دا عربک لینگویج. پہلا سوال یا پہلی چیز جو ہم نے سیکھنی ہے وہ ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو ہم سیکھیں گے کیسے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس سبجیکٹ کو سمجھ لیں. اللغہ لینگویج. دیکھیے ایک انسان جب دوسرے انسان تک کوئی بات اپنی یا کوئی ایکسپریشن یا کوئی فیلنگ جب اس کو یہ کنوے کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ اپنی زبان سے کچھ ساؤنڈ نکال کر کے، کچھ الفاظ ادا کر کے. جو میں ساؤنڈ کہہ رہا ہوں یا الفاظ کہہ رہا ہوں دونوں سیم ہے. الفاظ کہتے ہی ہے ساؤنڈز کو جو ایک انسان منہ سے نکالتا ہے، چاہے اس کا مطلب ہو یا نہ ہو. جو ایک انسان الفاظ ادا کرتا ہے اپنے منہ سے تاکہ دوسرا جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہے اس تک میری یہ بات، میری یہ فیلنگ، میرا یہ جو کوئی بھی تھاٹ ہے وہ کنوے اس تک ہو جائے. تو جو یہ سارا سسٹم ہے جس میں آپ یہ سب کرتے ہیں، ایک انسان دوسرے انسان تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ان الفاظ کو ادا کرتا ہے، وہ الفاظ جو سننے والا اس کو سمجھتا ہو. ٹھیک، تو اس سارے سسٹم کو ہی آپ لینگویج کہتے ہیں. یہ لینگویج آپ کی کس کام آتی ہے؟ نارمل ڈے ٹو ڈے کمیونیکیشن میں. اگر یہ بھی نہ ہو، مثال کے طور پر میرے پاس اردو زبان نہ ہو یا کشمیری زبان نہ ہو، تو میں آپ تک اس علم کو کیسے ٹرانسفر کروں؟ پاسبل ہی نہیں. ٹھیک، تو یہ کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے اور بیسک ذریعہ ہے. ٹھیک، دوسرا یہ کہ اس زبان کو آپ سیکھتے کیسے ہیں؟ جو آپ کے پاس اسکل ہے جس سے آپ کنوے کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس کو آپ کیسے سیکھتے ہیں؟ تو جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس پر غور کرتے ہیں تو دو طریقے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک وہ طریقہ ہے جس میں آپ نیٹو سپیکرز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان میں سے یہ زبان آپ تک ٹرانسفر ہو جاتی ہے. جو نیٹو سپیکرز ہے ان میں سے یہ زبان آپ تک ٹرانسفر ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کشمیری کی بات کریں تو کشمیری ایک بچہ جو ہماری قوم میں، ہماری نیشن میں، ہمارے علاقے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیرنٹس، اس کے ریلیٹیوز، اس کے نیبرز وہ یہ کشمیری بولتے ہیں آپس میں. تو یہ بچہ بھی اسی کشمیری کو ایکوائر کر لیتا ہے، اپنے اندر ٹرانسفر کر لیتا ہے اور پھر ان الفاظ کا مطلب سمجھ کر کے یہ بھی ایک ٹائم کے بعد ان الفاظ کو استعمال کر کے وہی کمیونیکیشن کا سسٹم استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے،
یہ ایک طریقہ ہے، یہ ہو گیا نیٹو لینگویج. دوسرا یہی طریقہ، یہاں سے کوئی بندہ جائے فار ایگزامپل کسی ایسی جگہ جہاں پر چائنا جائے، ٹھیک ہے. اب یہ وہاں پر 20 سال رہا، وہاں سے جب یہ لوٹ کر کے آئے گا، اگرچہ یہ وہاں کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں گیا، لیکن وہاں سے جب یہ آئے گا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 15 سال بعد، تو اس کو بھی چائنیز بولنا یہ سیکھ چکا ہوگا. یہ وہاں پر سیکھ چکا ہوگا کہ چائنیز لوگ آپس میں بات کیسے کرتے ہیں. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو وہاں کے نیٹو اسپیکرز تھے، اس نے ان کو فالو کیا، ان کی باتیں سنی، اور پھر آہستہ آہستہ کر کر کے یہ بھی وہ سینٹینسز بولنے لگا، اور پھر لاسٹ میں اس کو بھی وہ زبان آ گئی. چاہے نیٹو اسپیکر ہو، یا ہم کہیں گے نیٹو لینگویج ہو اس کو، یا سیکنڈری لینگویج ہو اس کو، ایسے آپ سیکھ پائیں گے. لیکن دوسرا ایک طریقہ ہے نیٹو لینگویج یا مادری زبان جو آپ کی ہوگی، اس کے لیے نہیں بلکہ سیکنڈری زبان. اس کے لیے آپ ایک اور طریقہ استعمال کر سکتے ہیں، جو ہے تدریس کا. کسی بھی قوم کے لینگویج میں جو گرامر ہوتا ہے، رولز جن کو وہ فالو کرتے ہیں، ایسے رولز جن کو وہ فالو کرتے ہیں، اگر انہی رولز کو ہم بھی فالو کریں تو ہم بھی وہ زبان سیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے. تو جو پہلا طریقہ تھا اس پیٹرن کو آپ کہتے ہیں القاء، اور جو دوسرا طریقہ ہے اس کو آپ کہتے ہیں تدریس. القاء اور تدریس، ان دونوں میں آپس میں فرق میں نے بتا دی. ایک میں آپ ٹرانسفر کرتے ہیں، اور دوسرے میں آپ ایک ایک کر کے رولز ہی پڑھتے ہیں، ان رولز کے حساب سے پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون چیز کہاں پر کیسے آئے گی. ٹھیک. اچھا، ایک اور بات، ان دونوں پیٹرنز میں کچھ اچھائیاں یا ہم بولیں گے پازیٹیو پوائنٹس اور نیگیٹو پہلو بھی اس کے ہے. القاء کے طریقے میں پہلا پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آسان طریقہ ہے، زیادہ مشقت نہیں لگتی. دوسرا اس کا ہم بولیں گے پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ جس بھی علاقے میں آپ رہیں گے، آپ کو اس علاقے کے لوگوں کی زبان اچھے سے آئیں گی، اور وہ بھی آپ کو اچھے سے فلی سمجھ پائیں گے. ٹھیک. لیکن اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہے. پہلا نقصان اس طریقے کا کہ اگر ہم عربی کی بات کریں، عربی زبان کی، تو جو قرآن ہمارا مقصد ہے ہم کو وہ سمجھنا ہے، وہ آپ ڈائریکٹلی اس طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے. کوئی بندہ جائے گا سعودی کی جو ہے پیٹرن آف عربک، جس کو ہم ان شارٹ کہتے ہیں ڈائلیکٹ، اس ڈائلیکٹ کو اگر وہ سیکھ بھی لے تو اس کو عربی وہ مل جائے گی جو وہاں پر بولی جاتی ہے، نہ کہ وہ جو قرآن نے استعمال کی ہے. قرآن کی عربی جو ہے وہ مختلف ہے، جو آج ڈائلیکٹس ہر جگہ بولے جاتے ہیں. تو یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قرآن کی عربی آج کے ٹائم میں کوئی بھی کنٹری، اسلامک کنٹری جتنی بھی ہے، 50 سے زیادہ، 56 بولا جاتا ہے، سو جتنی بھی وہ کنٹریز ہے ان میں سے کوئی ایک کنٹری بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر قرآن کی عربی بولی جاتی ہو. ٹھیک. تو وہ ایک الگ ٹوٹا ہوا فارم ہے ہر کسی جگہ جو بولا جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر مصریوں کی عربی ہم کسی سعودی کی عربی کے سامنے رکھے تو یہ دو الگ الگ لینگویجز لگتی ہے، اور الفاظ بھی آپس میں ایک دوسرا سمجھ نہیں پاتا ہے. تو ہو گیا ایک. دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ جو بول رہے ہوں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ گرامیٹیکلی کہاں کہاں پر غلط ہے. جو غلطی ان نیٹو اسپیکرز میں ہے وہ آپ میں رہے گی. ٹھیک. اور ایک پرابلم اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. القاء کے طریقے میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو مہینے میں 2 مہینے میں کہیں پر کسی علاقے میں جائے گا اور پھر وہاں سے لوٹ کر کے ان کی زبان سیکھ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہت سارا عرصہ گزارنے کے بعد ایک انسان جس علاقے میں رہ کر کے آیا تو ان کی زبان وہ بول پائے گا. لیکن تدریس میں فوائد بہت زیادہ ہے. پہلا فائدہ یہ کہ آپ اگر ہم یہاں پر عربی کی بات کریں تو اگر آپ گرامیٹیکل اپروچ استعمال کریں گے تدریس والا، تو آپ قرآن کی زبان کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور آپ قرآن کو سمجھ پائیں گے، احادیث کو سمجھ پائیں گے. حتیٰ کہ کتب الاسلامیہ جو کتابیں ہیں آپ کی تاریخ کی، احادیث کی، شرح حدیث کی، تفسیر کی وغیرہ، وہ آپ کا جو ہے ہدف بن جائے گا، ٹارگٹ بن جائے گا، آپ ان کو سمجھ پائیں گے. پہلا. دوسرا یہ
کہ آپ دنیا کی کسی بھی عربی کے لیے ایلیجیبل ہے کہ آپ اس کو کچھ ہی دنوں میں سیکھ پائے. ٹھیک. جب آپ بیسک گرامر جانتے ہیں تو آپ نیٹو اسپیکر سے زیادہ گرامر کو جانتے ہیں. یعنی اگر آپ گرامر جانتے ہیں تو نیٹو اسپیکر سے زیادہ آپ اچھی عربی جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو نہیں پتا. آپ گرامر جانتے ہیں, آپ کو ان کی غلطیاں بھی پتا لگ جائیں گی. تو آپ کیا کریں گے؟ ایک تو گرامر آپ کو پتا ہی ہے, اب آپ کو دیکھنا ہے ان لوکل سے آپ نے بات کرنی ہے. کیسے کریں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ یہ کہاں کہاں پر کس کس ورڈ کو چینج کرتے ہیں. مثال میں دیتا ہوں, فار ایگزامپل مصری جو عربی ہے, ہم کہیں گے, ہم کہتے ہیں قال. یہ تو نارمل ہم میں سے ہر کوئی پڑھ پائے گا قال. لیکن وہ ایک بار میں آپ کو کہہ دوں, وہ اس قاف کو حمزہ سے ریپلیس کرتے ہیں. وہ کہیں گے اعلی. ٹھیک. تقول, تقول, یقول, یقول. جہاں پر یقول, تو یقول نارملی نہیں کہتے, قاف کو ریپلیس کر کے حمزہ سے تو کہیں گے یعول, یعول. اب یہ سلائڈ چینجز اگر آپ مثال 2 گھنٹے کا کوئی لیکچر دیکھ لے کہ مصری عربی کتنی ڈفرینٹ ہے بیسک گرامر سے, ٹھیک, تو وہ وہاں اگر مصر جانا بھی اس کو پڑھا تو وہ وہاں سے ان کی بات کو کم سے کم سمجھ سکتا ہے کہ یہ بولنا کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میں نے ایک ہلکی سی مثال دے دی بیچ میں, ہمیں یہ پڑھنا نہیں تھا ابھی ایسے. تو آپ جو ہے میری اسپیکر سے زیادہ اچھے سے عربی کو سمجھ پائیں گے, اور ہر کسی جگہ کی عربی آپ کے ذہن میں ہوگی. یہ ہو گیا اس کا فائدہ. اور تیسرا فائدہ یہ بھی ہے, کہ آپ نے کم سے آپ اس کو گرامر کے طریقے سے عربی کو کم سے کم ٹائم میں آپ پڑھ سکتے ہیں. گرامر کے اپروچ سے آپ کم سے کم ٹائم میں عربی زبان سیکھ سکتے ہیں اور پھر قرآن اور احادیث کو سمجھ سکتے ہیں. اور لاسٹ کا فائدہ میں یہاں کہوں کہ جو آپ کے پاس چیزیں آئیں گی یا فائدے آئیں گے عربی کو سیکھنے کے بعد, ان فائدوں میں سے بڑا ایک فائدہ ہے آپ ان علماء تک پہنچ پائیں گے آج کے دور میں جو وقت کے کبار علماء ہیں, جو فتنوں کو جانتے ہیں. کیونکہ ہر زمانے میں نئے فتنے اٹھتے رہتے ہیں, اور ان فتنوں کی پہچان کرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں. اور ان علماء میں سے کبار علماء جو بھی آپ کے سامنے ہے, وہ کبار علماء اکثر, میں سارے نہیں کہوں گا, اکثر عرب علماء ہیں. مکہ کے علماء ہے, مدینہ کے علماء ہیں, یا مصر کے بھی علماء ہیں. باقی جگہوں کے بھی تخصیص ضروری نہیں ہے, اتنا ہی وہاں یہ سارے صحیح ہے, باقی جگہ بھی ہے. لیکن اکثر عرب کے علماء ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر بھی رکھا ہے. تو ہم نے یہ چیز اب دیکھنی ہے کہ اگر آپ کے لیے یہ چیز آسان ہو جائے کہ آپ تدریس کے ذریعے سے عربی کو سیکھ لیں, تو آپ جو لغہ فصحیٰ ہے, لغہ فصحیٰ مینس یعنی علماء کی زبان بھی, اس کو ایسا کہا جائے قرآنک عربی, اس کو لغہ فصحیٰ کہتے ہیں. نارمل جو ڈائلیکٹ بولنے والے ہوتے ہیں عربی, تو لغہ فصحیٰ کی زبان علماء کی بھی زبان ہے. تو آپ کہیں کے بھی علماء کو سن سکتے ہیں اور ان کے اقوال سے استفادہ کر کے فتنوں سے بھی بچ سکتے ہیں. یہ تھا ایک مختصر سا تعارف اللغہ العربیہ, جس میں بیسک ہمارا مسئلہ تھا کون سا؟ اللغہ کا. ٹھیک. اللغہ لینگویج, اس کو سیکھنا کیسے ہے اور اس کے اقسام کیا ہے, ایک انسان کیسے ایک زبان کو سیکھ پاتا ہے. تو اس زبان کی ڈیفینیشن یہاں پر ہمارے سامنے عربی میں لکھی ہوئی ہے. یہ الفاظ ہوتے ہیں, جیسے میں نے کہا الفاظ, ساؤنڈس, یعبر بها, جس سے تعبیر دی جاتی ہے, جس سے ایکسپریس کیا جاتا ہے. کیا ایکسپریس کیا جاتا ہے؟ کون کرتا ہے ایکسپریس؟ کل قوم, ہر کوئی قوم. کیا ایکسپریس کرتا ہے؟ ان مقاصدہم, جو بھی ان کے مقاصد ہو. ان حاجاتہم, جو بھی ان کی حاجات ہو. ٹھیک ہے. ان اغراضہم, جو بھی ان کے اغراض ہو, جو بھی اس کا مقصد ہے, وہ ان مقاصد کو پورا کیسے کرتا ہے؟
الفاظ ادا کرنے سے یعنی دوسرے بندے تک کوئی بات پہنچانی ہے. میں آپ سے میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو عربی لینگویج پڑھاؤں. تو میں یہ مقصد اپنا غرض اپنا کیسے پورا کر رہا ہوں؟ ان الفاظ کو آپ تک پہنچانے کے بعد. یہ لغت کی ڈیفینیشن ہوگی اور یہ پیٹرن ہو گیا کیسے ہمیں اس کو پڑھنا ہے. اب مسئلہ ہے جو ابھی تک میں ایکسپلین کر رہا تھا وہ تھا صرف کون سا؟ اللغت. اور پھر ہے ہی العربیہ. کیوں عربی زبان؟ سوال یہ ہمارا ہونا چاہیے عربی زبان ہی کیوں؟ یعنی آپ نے کیوں پڑھنی ہے؟ زبانیں تو بہت ساری ہے لیکن عربی زبان ہی کیوں پڑھنی ہے؟ ایک تو میں نے کچھ فوائد بیچ میں ہی بولے لیکن مین ہمارا جواب اس کا یہ ہوگا کیونکہ عربی زبان کو پڑھنا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے حسب استطاعت. جتنی بھی ایک انسان کی استطاعت ہو اس کو پڑھنا لازمی ہے. کیوں لازمی ہے؟ کیوں فرض ہے؟ علماء کیوں اس کو فرض کے یا واجب کے درجے میں لاتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے لیے جو نجات کا ذریعہ ہے وہ قرآن اور احادیث میں ہے. اور یہ قرآن اور حدیث اس کی زبان ہی ہے عربی. جب تک ایک انسان اس عربی کو نہیں سیکھ پائے گا اس عربی کو نہیں سمجھے گا تب تک ایک انسان کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قرآن کے مقصد کو اور ہدف کو ٹارگیٹ کو جو اللہ نے میرے لیے اس میں رکھا ہے اس تک پہنچ پاؤں گا؟ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہے میں کسی دوسرے بندے کو ٹرانسلیٹر کو لاتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے، مجھے بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا کہتے ہیں. نہیں، بلکہ مجھ میں ایک کیپبلٹی ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے کہہ رہے ہیں ایک مسلمان سے تو وہ ہم ڈائریکٹ سمجھ پانے چاہیے. اس طرح قرآن جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے وہ ہم ڈائریکٹ سمجھنے چاہیے. اگر ہم بیچ میں ٹرانسلیٹر کو لاتے ہیں تو وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو اس ٹرانسلیٹر کو سمجھ آیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے وہی مجھے بتا رہا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو بلکہ وہ ایک محدود چیز ہے ایک ٹرانسلیٹر کا کہنا اور وہ ایک لامحدود چیز ہے جو اللہ نے خود کہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ بھی وہی ہے احادیث. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ ہمارے لیے ہدایت کا جو ہے ایک مینارہ ہے اور وہی کی ایک قسم ہے. تو جو بھی مجھ تک کہا پہنچایا گیا وہی قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں وہ مجھ تک برابر پہنچنا چاہیے اور وہ ایک اثر بھی ایک الگ کرے گا. مجھے اس پر ایک جو ہے وہ واقعہ یاد آ گیا. ایک مثال جو کفار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے اور پھر ان تک دعوت پہنچاتے. عرب میں جو کعبہ خانے کعبہ تھا اس کے لیے اس کے طواف کے لیے حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی بات ہے. تو ان میں سے ایک بندہ جو آیا وہ تھا کاہن یا ہم بولے جادوگر. وہ اپنے حساب سے لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا تھا کہ وہ جنات کو وغیرہ دور کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو تھے وہ ان حاجیوں کے جو طواف کرنے کے لیے آتے تھے دور سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت ڈالتے تھے ان آنے والے مسافروں کے ذہنوں میں کہ اس کے پاس نہ جانا. جو بھی اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ خود بھی نعوذ باللہ من غضب اللہ اس کو سحر ہے اس کو یہ ہے اس کو وہ ہے اس کو جن جو ہے ایسے پٹی پڑھاتا ہے نعوذ باللہ من غضب اللہ. تو اس شخص کو جب یہ بات بولی گئی تو یہ اس کو اس کو کہتے ہیں پیش آنا. اس کو لگ گئی بات کہ نہیں میں تو خود ایک کاہن ہوں مجھے کیسے ایسے کوئی بولے گا کہ اس کے پاس نہ جانا وہ تم کو بھی بہکا دے گا نعوذ باللہ من غضب اللہ تو میں خود جاؤں گا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پھر اپنی طرف سے باتیں کہی کہ میں آپ کا علاج کروں گا. آپ نے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی جن ستاتا ہے نعوذ باللہ من غضب اللہ الفاظ جو ہے نقل کر رہا ہوں تو میں اس کی آپ سے تلافی کر سکتا ہوں وغیرہ ایسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے تھے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہاں سے کہا اور خطبہ مسنونہ سارا کا سارا اس کے سامنے پڑھا. تو یہاں سے یہ شخص کہتے ہیں اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ یہ الفاظ پھر سے دہرائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے دہراتے ہیں دوسری مرتبہ. یہ پھر سے ان الفاظ کو سمجھنے کی اور سننے کی کوشش کرتا ہے. پھر کہتا ہے پھر سے یہ الفاظ اب دہرائے. 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ اس کے سامنے پڑھا. نہ کوئی تبلیغ کی نہ کوئی دعوت دی نہ کوئی ایکسپلینیشن دی کہ تم ایسا کہہ رہے ہو لوگوں نے غلط بولا وہ یہ کچھ بھی نہیں. صرف خطبہ بولا اور یہ شخص ادھر ہی کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ الفاظ کسی
आम बशर की तरफ से नहीं, बल्कि इसमें कोई अलग सी चीज़ है जो इन अल्फाज को बोल रही है। यानी वो क्या है, वो कि वही की सूरत में आप तक नाजिल किए जा रहे हैं। ये अरबों पर असर था, और उस अरबी का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस की शक्ल में लोगों के सामने रखा करते थे। तो सेम हमारे लिए भी दीन में हमारे लिए नसीहत है कि हम इस अरबी को ऐसे ही सीखें। अब रहा हमारा जो कोर्स है इसके बारे में कुछ तफसील। हमने यही ज़ुबान अरबी ज़ुबान सीखनी है, अल्लुगा अल अरबिया। अब हम कैसे सीखेंगे इसको, तरीके भी मैंने आपको बता दिए कोई ज़ुबान सीखने के। हमारा अप्रोच ये होगा कि हम इन दोनों का मिक्सचर पढ़ें, तदरीस और इल्का। इल्का में हम थोड़ी बहुत स्पोकन पोर्शन कवर कर लेंगे, थोड़ा बहुत स्पोकन पोर्शन कवर कर लेंगे। आप अल्फाज को भी देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर बात करना भी सीखेंगे, जुमले बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। इससे होगा ये कि मुश्किल नहीं होगी अरबी सीखने में। लेकिन मेन फोकस हमारा, मैं कहूँगा 90% फोकस रहेगा इस पर, तदरीस पर। 90% हम ग्रामर पोर्शन को देखेंगे, और इस अप्रोच को फॉलो करने के लिए, या इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए हम ये अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। अरबी सीखेंगे तदरीस से, और कम से कम टाइम में। उसके लिए मैंने ये स्लाइड्स बनाई है, जैसे मैंने आपके सामने एक रखी, सेम ऐसे स्लाइड्स में हम ग्रामर पढ़ेंगे। जितने भी हम कहेंगे मोटे मोटे रूल्स हैं, उनको हम क्लियर करेंगे आखिर तक इंशाअल्लाह ताला। और साथ साथ इल्का के लिए हमारे पास दुरूस लुगात अरबी है, उसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम ग्रामर में भी पुख्ता हो जाए, और बात करना भी सीख ले, किताब पढ़ना भी सीख ले, और मुश्किल ज़्यादा ना हो। ठीक। तो यहाँ तक हम इंशाअल्लाह ताला आज तमहीदन कुछ बातें मैंने ज़मनन अर्ज कर दी, ताकि जो भी इस कोर्स को कंटिन्यू करे उसको जहन में रहे कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और करना कैसे है। ठीक। तो यहीं पर इत्तिफा करते हैं इंशाअल्लाह ताला। क्लास बाकी जो हमारा इसके आगे का पोर्शन है तदरीस का, ग्रामर का, वो हम कल से इंशाअल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे।